الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ اس سے قبل اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، 4 آیات میں اہل ایمان کا ذکر اور الکتاب کا ذکر، 2 آیتوں میں اہل کفر کا ذکر اور 13 آیات میں منافقین کا ذکر، اور اب کی آیت نمبر 21 کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سارے انسانوں سے خطاب فرمایا، اس لیے کہ قرآن کا مخاطب کوئی خاص گروہ نہیں، کوئی خاص نسل نہیں، کوئی خاص قوم نہیں، کسی مخصوص علاقے کے اور زمانے کے لوگ نہیں، بلکہ قرآن کا مخاطب سارا عالم ہے، سارا جہان، سارے انسان، مشرق کے بھی اور مغرب کے بھی، پہلی صدی ہجری کے بھی اور اس دنیا کے آخری صدی میں آنے والے انسان بھی، سارے اس کے مخاطب۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرو تو عبادت کا پہلا درجہ توحید ہے، اپنے رب کو ایک مانو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ویسے لغت کے اندر انتہا درجے کا خضوع اور انتہا درجے کی ذلت کے اظہار کو عبادت کہا جاتا ہے، اور انتہا درجے کا خضوع اور انتہائی درجے کی ذلت یہ سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے نہیں کی جا سکتی، اس لیے عبادت کا مستحق صرف اللہ، اور عبادت کا پہلا درجہ میں نے عرض کیا کہ توحید پر ایمان۔ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک اور اللہ اپنی صفات میں بھی ایک، پیدا کرنے والا بھی وہی، مارنے والا بھی وہی، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، صحت بھی اسی کے ہاتھ میں، بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں، ظاہر بھی اسی کے ہاتھ میں اور باطن بھی اسی کے ہاتھ میں، فقیروں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور امیروں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، گناہگار بھی اسی سے مانگتے ہیں، اور نیک، صالح، عابد، زاہد، صحابی، ولی، کتب، ابدال، نبی، یہاں تک کہ نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی سے مانگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ ہم سے پہلے کون تھے؟ ہم 15ویں صدی کے ہیں، تو 14ویں صدی کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ 14ویں صدی کے جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کہتے کہ 13ویں صدی کے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، بلکہ یوں کہ ہم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ایک سیدھا سا مطلب تو یہ ہے کہ تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، اور تم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے انسان گزرے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ تورات وغیرہ میں یہ مذکور ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے کوئی دوسری مخلوق بستی تھی۔ اگر بالفرض تورات کی یہ بات حقائق کے مطابق ہو اور ثابت ہو جائے تو بھی قرآن میں اس کا گویا کہ تذکرہ موجود کہ اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے اے انسانوں تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر رہتی تھی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، ھدی للمتقین، تو جب تم اس کی عبادت کرو گے تو متقین کے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے۔ تقوی کے 3 مرتبے ہیں۔ تقوی کا پہلا مرتبہ شرک سے بچنا، توحید پر ایمان لانا، اور تقوی کا دوسرا مرتبہ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور تقوی کا تیسرا اور انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ دل اور دماغ پر بس اللہ ہی اللہ چھا جائے، ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ جہاں ہم 2 ہوتے ہیں تیسرا وہ ہوتا ہے، جہاں ہم 3 ہوتے ہیں چوتھا وہ ہوتا ہے۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ جہاں ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، تو اس بات کے یقین آ جائے، قلب اور دماغ پر یہ بات چھا جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے، اللہ میرے ہر ارادے کو، ہر خیال کو، ہر منصوبے کو، ہر پروگرام کو جانتا ہے۔ تو یہ تقوی کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو امید ہے، تمہیں امید رکھنی چاہیے۔ دیکھیے جو امید ہوتی ہے اس میں شک کا پہلو بھی ہوتا ہے، یقین اور چیز ہے، امید اور چیز ہے۔ میں ایک چیز کی امید رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ چیز مجھے حاصل نہ ہو۔ امید کے اندر یقین نہیں ہوتا، شک کا تھوڑا سا پہلو اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو ہر چیز یقینی ہی یقینی ہے، کوئی چیز شک والی نہیں۔ لہذا جب اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو مقصد یہ کہ اے انسانوں تم امید رکھو کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ یہ امید انسانوں کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو جو کچھ ہے وہ یقین ہی یقین ہے، کوئی چیز شک والی وہاں نہیں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔
کہا جاتا ہے کہ زمین گول ہے اور زمین اپنے محور پر اور سورج کے چاروں طرف بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن اس گول زمین کو اور تیزی سے حرکت کرنے والی زمین کو اللہ نے ہمارے لیے فرش بنا دیا۔ اگر یہ گیس کی شکل میں ہوتی، اگر یہ مائع کی شکل میں ہوتی تو اس پر چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سڑکیں بنانا، مکان بنانا، زندگی گزارنا محال ہو جاتا، لیکن اللہ نے زمین کو فرش بنایا، ایسا فرش جس پر انسان بڑے سکون سے اور راحت سے اپنی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور زمین پر عمارتیں اور پلازے کھڑے کرتا ہے اور اپنے منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے۔ پھر اس فرش میں اللہ نے انسان کی زندگی کی ساری ضروریات مہیا فرما دی، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، جن جن چیزوں کی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت اللہ نے وہ چیزیں اس فرش پر انسان کے لیے مہیا فرمائی۔ تو وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ عربی زبان میں ہر وہ چیز جو نیچے ہے اس کو ارض کہتے ہیں، اور جو کچھ اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں۔ کل ما علاک فہو سما، تمہارے پاس اوپر جو کچھ ہے وہ آسمان ہے۔ اللہ نے آسمان کو چھت بنایا۔ اگر یہ آسمان کی چھت نہ ہوتی تو سورج اور دوسرے سیاروں سے آنے والی خوفناک قسم کی لہریں سب کچھ جلا کر رکھ دیتی، لیکن اللہ نے آسمان کو انسان کے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا کہ یہ زہریلی لہریں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہاں ایک اور پہلو پر بھی توجہ دیجیے گا، دنیا میں ایسی قومیں گزری، بڑی متمدن، بڑی بظاہر مہذب اور تعلیم یافتہ، جنہوں نے آسمان کو خدا مانا۔ کلدانیوں نے، رومیوں نے، ایرانیوں نے، یونانیوں نے آسمان کو خدا بنایا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ خدا نہیں، بلکہ خدا نے اے انسان ان کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ سائنس کا دروازہ کھولنے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ سائنس کیا ہے؟ موجودات پر تحقیقات، آسمان پر، زمین پر، پانی پر، آگ پر، ہوا پر، پتھروں پر، نباتات پر، یہ تحقیق کا نام سائنس ہے۔ انسان تو قرآن سے پہلے ان چیزوں سے ڈرتا تھا، سورج سے ڈرتا تھا، چاند سے ڈرتا تھا، آسمان سے ڈرتا تھا، ہر روب دار چیز سے ڈرتا تھا اور ہر فائدہ دینے والی چیز کو خدا سمجھتا تھا۔ لہذا ایسی چیزوں کو روندنے کا، ان کے اوپر چڑھنے کا، انہیں مسخر کرنے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قرآن تھا جس نے انسان کے دل سے مخلوق کا خوف ختم کیا اور فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ نے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی۔ وہی اللہ ہے جو پانی سے بخارات کو اٹھاتا ہے، ان بخارات کو بادلوں میں تبدیل کرتا ہے، آبی بخارات کو ٹھنڈا کر کے ان کو قطرے بناتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے بادلوں کو تو جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل پیدا کر کے تمہارے لیے اس نے رزق کا انتظام کر دیا۔ غلہ اسی نے پیدا کیا،
گندم اسی نے پیدا کی، مختلف قسم کی نباتات، سبزیاں، پھل اور پھول یہ اللہ نے پیدا کیے۔ یہ سارے کام کرنے والا اکیلا اللہ۔ دوسری قوموں نے یوں تصور کیا کہ زراعت کا دیوتا الگ، زندگی کا دیوتا الگ، موت کا دیوتا الگ، روشنی کا دیوتا الگ، اندھیرے کا دیوتا الگ، بیماری کا دیوتا الگ، صحت کا دیوتا الگ۔ لیکن قرآن نے کہا نہیں، سارے کام کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اس پر بھی بعض لوگوں کو تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نبی نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ مختلف کاموں کے لیے مختلف دیوتا اور مختلف بت، اور یہ نبی کہتے ہیں نہیں، سارے کاموں کے لیے ایک اللہ اور ایک مالک، وہی سب کچھ کر رہے۔ تو اس پر ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو قرآن نے یہ تصور دیا کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے اور اکیلا ہے، ان کاموں میں اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی، کوئی رفیق اور کوئی مشیر نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ کے لیے دوسروں کو مقابل نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو اگرچہ مانتے نہیں کہ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں۔ مانتے نہیں لیکن جانتے ہو، تو اللہ کے لیے ند نہ بناؤ، کسی کو مقابل اور شریک نہ بناؤ۔ انداد ند کی جمع، عربی زبان میں مثل کو، مشابہ کو بھی ند کہتے ہیں اور مقابل کو بھی ند کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا کوئی مثل نہ بناؤ، کوئی شبیہ نہ بناؤ، کوئی مقابل نہ بناؤ۔ قرآن نے شرک کی تردید کی، لیکن بسا اوقات انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کامل موحد ثابت ہوتے ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ پر اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اور میں اپنا مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے ہیں جو خالص موحد ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ موحد وہ ہے جو عبادت کرے تو ایک اللہ کی، اطاعت کرے تو ایک اللہ کی، قیام ایک اللہ کے لیے، رکوع ایک اللہ کے لیے، سجدہ ایک اللہ کے لیے، غیر مشروط اطاعت اور محبت ایک اللہ کے لیے، امیدیں صرف ایک اللہ سے اور ڈر صرف ایک اللہ کا، دعائیں صرف ایک اللہ سے اور تمنائیں اور آرزویں صرف ایک اللہ کے ساتھ قائم رکھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شرک اتنا پوشیدہ ہے جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چونٹی چلتی ہے۔ یہ جو چونٹی کا چلنا ہے کالی رات میں، کالے پتھر پر کالی چونٹی، تو بس اوقات دیکھنے والے کو نظر ہی نہیں آئے گا، اور اس پر پتھر پر اس کے قدموں کا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا، اور اس کے قدموں سے کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ہے یوں ہی بعض اوقات شرک بڑے مخفی انداز میں
انسان کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے لیے دوسروں کو مقابل اور شبیہ اور مثل نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، توحید کے بعد قرآن کی صداقت اور نبی کی صداقت کا بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک سورت جو اس کے ہم پلہ ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر تمہیں میرے نبی کی صداقت میں اور قرآن کی صداقت میں شک ہے تو پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، اور یہ چیلنج ایک فرد کو نہیں بلکہ ساروں کو ہے، سارے منکروں کو۔ تم سارے شاعروں کو اکٹھا کر لو، ادیبوں کو، فصیحوں کو، بلیغوں کو، نثر نگاروں کو، اہل قلم کو، اہل زبان کو، اور پھر قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو تو تمہارے دعوے کی سچائی کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ چیلنج قرآن نے دیا آج سے 1400 سال پہلے، لیکن یہ چیلنج آج بھی موجود ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک ہے، اس لیے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یوں تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے حسی اور مادی معجزات بھی عطا فرمائے۔ معراج کا سفر یہ آپ کا ایک معجزہ ہے۔ درختوں نے آپ کو سلام کیا، پتھروں نے سلام کیا، یہ آپ کا معجزہ۔ آپ نے خشک چشمے میں اپنی انگلیاں ڈبو دیں تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے، یہ آپ کا معجزہ۔ بعض اوقات بیماروں کو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے شفا مل گئی، یہ آپ کا معجزہ۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا، حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو آنکھیں ایسی ہو گئی گویا کہ دکھی ہی نہیں تھی، یہ حضور کا معجزہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، حضرت جابر کی اہلیہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، تھوڑے سے جو تھے پیس لیے، چند روٹیاں بنا لی، اور اپنے شوہر سے کہا جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آؤ، اور تاکید کی کہ دیکھو حضور کے کان میں کہنا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانے کا انتظام ہے، آپ تشریف لے آئیے، قربان جاؤں میں اپنے آقا کی محبت پر، وفا پر، ایثار پر، احسان پر، اخلاق پر۔ حضور یہ کیسے گوارا کر لیتے کہ میرے صحابہ بھوکے ہوں اور میں اکیلا جا کر پیٹ بھر لوں؟ حضور نے اعلان فرما دیا، اے میرے صحابہ، جابر نے دعوت کی ہے، چلو سارے کے سارے کھانے کے لیے۔ اب دعوت چند افراد کی اور آ رہے لشکر۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے دیکھا تو سر پیٹ لیا اور اپنے شوہر کو ملامت کرنا شروع کر دی، میں نے کہا تھا کان میں کہنا اور حضور کو بلانا اور چند ساتھیوں کو، تم نے اتنے بڑے لشکر کو بلا لیا۔ فرمانے لگے کہ میں نے نہیں بلایا، حضور نے دعوت دی ہے، جب حضور خود میزبان ہیں تو اب حضور جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرما دیا ہنڈیا کو نہ اتارا جائے جب تک میں نہ آ جاؤں، اور روٹیوں کو اس وقت تک تقسیم نہ کیا جائے جب تک کہ میں تقسیم نہ کروں۔ آپ نے سنا ہوگا اسی خندق کے موقع پر بعض صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے بہت بری حالت ہو گئی،
کمر سیدھی نہیں ہوتی اور کام بڑا مشکل، سردیوں کے دن اور پتھریلی زمین کی کھدائی، کمر سیدھی کرنے کے لیے یا رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھوکے ہو تو سیر ہو کر میں نے بھی نہیں کھایا، تم نے ایک پتھر باندھ رکھا، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ بھوک کا یہ عالم، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ حضور دسترخوان پر بیٹھے ہوں، حضور تو ہنڈیا پر بیٹھ گئے تقسیم کرنے کے لیے کہ پہلے تم کھاؤ پھر میں کھاؤں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن اور روٹی تقسیم کرنی شروع کر دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سارے صحابہ نے کھا لیا اور ہم نے کھانا دیکھا تو مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے پہلے سے بھی زیادہ ہے، اور آخر میں حضور نے کھایا تو کھانے میں یہ برکت پیدا ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ہجرت فرما کر حضور مدینہ تشریف لائے، حضرت انس کی والدہ نومولود بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضور نے دعا کی اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ وہ 10 سال کے ہوئے تو حضرت انس کی والدہ نے خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھتا ہوں کہ آج میری زندگی میں میرے 100 بیٹے اور پوتے ہیں۔ لوگوں کا باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے اور میرا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ یہ دعا میں یہ تاثیر، یہ حضور کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آج تو والدہ نے حد کر دی، میرا دل دکھا دیا، آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اے اللہ کے رسول اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ واپس پلٹے، گھر کا دروازہ بند، اندر سے پانی گرنے کی اور غسل کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے فارغ ہو کر دروازہ کھولا، کہا ابو ہریرہ جسم تو پاک کر چکی ہوں، اب دل کی پاکی کے لیے اپنے نبی کے پاس لے چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت بھی معجزہ۔ حضرت عمر بھی تو قبولیت دعا کا نتیجہ تھے۔ مخالفت جب حد سے بڑھ گئی، اللہ کے نبی نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ مکہ کی اس وادی میں تنہا ہوں، کوئی با اثر شخصیت نہیں سوائے 1-2 کے، اللہ یہ ابو جہل عمر بن حشام یہ بڑا با اثر ہے، یا اسے ہدایت دے دے یا پھر عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے۔ اللہ نے ہدایت عمر بن خطاب کی قسمت میں لکھی تھی۔ صبح ہوئی تو نکلے تھے تلوار لے کر حضور کا سر اڑانے کے لیے، اور اللہ نے قبول کر لیا اپنے سامنے سر جھکانے کے لیے۔ تو حضور کی دعائیں بھی معجزہ، معجزات بہت سارے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور اس میں شک نہیں اللہ نے دوسرے انبیاء کو بھی معجزات عطا کیے۔ نوح علیہ السلام کے لیے کشتی، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دست شفا عطا فرمایا۔ لیکن یہ جتنے بھی معجزے، یہ حصی معجزے، یہ مادی معجزے